قرآن پاک شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی کہ پیر صاحب کوئی مجھے پھونک شونک مارے تاکہ مجھے میرا علاج نہیں ہو پایا میڈیسن سے، تو شاید مجھے کوئی ویسے کوئی روحانی مسئلہ ہو تو آپ دم وغیرہ کریں۔ تو ان کے جو پیر صاحب تھے انہوں نے اسے کئی بار دم کیا، بلکہ اس نے اور بھی کئی پیروں سے جا کے دم کروایا، تو اس کو جو ہے وہ آرام نہیں حاصل ہوا۔ تو اس کے پیر صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ آپ جاؤ بابا فرید الدین شکر کے پاس اور وہاں سے جا کے اپنا علاج کرواؤ۔ تو وہ بابا فرید الدین شکر گنج کے پاس گئے، تو انہوں نے 3 دفعہ اللہ اللہ کہا اور اسے پھونک ماری، اسے شفا ہو گئی۔ تو اس بندے نے جو ہے وہ ایسا ہی کیا کہ اس نے کہا کہ یار یہ تو طریقہ ہی بڑا آسان ہے، تو کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی جو ہے لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اب وہ بندہ جو تھا نا، اس نے ایسا کیا کرنا کہ اس نے نا کئی بار اللہ اللہ پڑھنا، ہزار ہزار بار پڑھ کر لوگوں کو دم کرنا، تو شفا جو نصیب نہ ہونی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگوں کو شفا نہیں ہو رہی۔ تو وہ بندہ جو ہے اپنے پیر کے پاس دوبارہ گیا، اس نے کہا جی پیر صاحب میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ لوگوں کو شفا نہیں ہوتی، میں ہزار بار پڑھ کے پھونک مارتا ہوں، اور بابا فرید الدین گنج شکر نے 3 دفعہ اللہ کر کے پھونک ماری تھی تو مجھے شفا ہو گئی تھی۔ تو اس کے پیر نے کہا کہ اگر اللہ پڑھنا ہے تو پھر زبان بھی بابے فرید الدین گنج شکر کی طرح کی لاؤ۔ اقرار الحسن صاحب نے جو حق خطیب کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، میں اس ویڈیو پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اقرار الحسن صاحب وہی شخصیت ہے جنہوں نے عائشہ اکرم کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ اکرم، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے عائشہ اکرم سے پیسے لیے اور انہوں نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے عائشہ اکرم کا دفاع کرنے کی بھرپور اور ناکام کوشش کی، اور اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی جو ہے ان کا دفاع کرنے کے بعد وہ زیرو پہ آ گئی تھی۔ تو اقرار الحسن صاحب نے میرے خیال میں بہت اچھے پروگرام بھی کیے ہیں، لیکن یہ عائشہ اکرم والا کیس لگتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے ایک ایڈیٹنگ ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے سب کے سامنے جو لائیو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائی۔ اقرار الحسن صاحب نے جب یہ ایڈیٹنگ ویڈیو بنائی ہے تو میں ان کو یہ بات بھی یاد کرانا چاہوں گا کہ اے آر وائی کی ٹیم نے وہاں پہ جا کے وہ جو آنکھ سے چین نکالی تھی، وہ اے آر وائی کے جو رپورٹر ہیں آپ کے، وہ اے آر وائی کے رپورٹر نے خود اس کی آنکھ سے خاتون کی آنکھ سے چین کھینچی تھی۔ تو وہ لائیو پروگرام چل رہا تھا، انہوں نے وہ لائیو سیشن کیا تھا وہاں پہ، تو یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اس طرح بعض کا بہت سے لائیو ویڈیو ہیں بلاوڑا شریف والے کہ وہ لائیو سیشن وہاں پہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو لائیو ہے وہ ویڈیو وہاں پہ بناتے ہیں اس طرح کی۔ تو انہوں نے ایک ایڈیٹنگ ویڈیو بنائی، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ انہوں نے شف شف والی سرکار اور اس طرح کے جو الفاظ ان کے بارے میں کہے ہیں وہ بھی انتہائی نامناسب کہے ہیں۔ کسی کا یوں مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں انہیں اس طرح کے لقب دے کر۔ تو اب ہمارے جو ہے یہاں سے، میں جس شہر میں رہتا ہوں یہاں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں سامنے لانے کے لیے تیار ہوں، جو پیر حق خطیب بلاوڑا شریف وہاں پہ جاتے ہیں اور شفا یاب ہو کے آتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی مریض ہیں جو انہیں وہاں سے شفا نہیں ملتی، اور ایک میں ایسے مریض کو بھی جانتا ہوں جو کینسر کا مریض تھا، وہ شفا یاب ہو گیا، اور ایک ایسے مریض کو بھی جانتا ہوں کہ جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہتان لگا دیں کسی پہ کہ یہ ایسے ہے، کیونکہ اقرار الحسن صاحب آپ ایک بھی بندے کو ابھی تک سامنے نہیں لے کے آئے جس سے حق خطیب صاحب نے لوٹا ہو۔ میں حق خطیب صاحب کے پاس نہیں گیا، نہ میں انہیں جانتا ہوں، نہ میں ان کا پیروکار ہوں، نہ میں کوئی اس طرح کی بات کروں گا کہ آپ کو برا لگے، لیکن آپ ابھی تک کوئی بھی بندہ سامنے نہیں لا سکے، نہ اسے جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اور آپ عائشہ اکرم والے کیس کو بھی نہ بھولیں، آپ نے عائشہ اکرم والے کیس میں کیا 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 ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے، اور پھر آپ کی پاپولیرٹی کیسے ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کے دوسرا، آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، اگر وہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹا ثابت کریں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو یہ ایڈیٹنگ ویڈیو کے ذریعے آپ ان سے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پورا پاکستان گھومیں اور دیکھیں اس نے کس کس کو لوٹا ہے۔ اگر اسے کسی کو نہیں لوٹا تو اس سے معافی مانگے جا کے، اور اگر اس نے کسی کو لوٹا ہے تو ان چہروں کو سامنے لائیں
تو یہ ایڈیٹنگ ویڈیو بنا کے آپ سستی شہرت حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ پہلے ہی آپ کا اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے. آپ یوٹیوب سے ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی انکم اتنی ہے کہ آپ 3 شادیاں افورڈ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مزید پاپولیرٹی یا مزید پیسہ کمانے کے لیے آپ کسی پہ بہتان لگانا شروع کر دیں. اللہ حافظ.